نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم۔ عورت اپنی اصلاح اپنی اصلاح گھر کی اصلاح نسل کی اصلاح معاشرے کی اصلاح۔ آپ بن جائیں گی، آپ کا گھر بن جائے گا، آپ کا گھر بن جائے گا، آپ کی نسل بن جائے گی، نسل بن جائے گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ ترتیب ہے اپنی اصلاح گھر کی اصلاح۔ آپ بن گئی، گھر بن گیا، نسل بن گئی، نسل بن گئی، معاشرہ بن گیا۔ آپ کا کردار بہت عظیم کردار ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، مرد یا عورت، اس کی معمار آپ ہیں۔ ایک عورت اس کی بنیاد ہے۔ کتنا بڑا کردار ہے آپ کا، کتنا بڑا کردار ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی استاد نظر آتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی تاجر، کوئی شوہر، کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی بھائی، بھتیجا، بھانجا، کوئی بھی مرد یا خود کوئی بھی عورت، تو اس کو کسی نہ کسی عورت نے بنایا ہے یا کسی نہ کسی عورت نے بگاڑا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مشین عطا فرماتے ہیں بچے کی صورت میں، جو ہر چیز کو اپنے اندر محفوظ کر رہی ہوتی۔ ایسی مشین جو کچھ بھی نہیں چھوڑتی، جو سنتی ہے، جو دیکھتی ہے، اسے ضبط کرتی ہے۔ جب آپ 5-6 سال تک بچے کو جو کچھ بھی دکھا رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے بیج کی مانند ہے۔ اگر ایک کھیت میں پھولوں کے بیج ڈالے جائیں، پھلوں کے بیج ڈالے جائیں، تو ایک مدت کے بعد، کچھ عرصے بعد وہاں پر پھلدار درخت اگیں گے، پھولدار پودے اگیں گے، خوشبودار بیلیں اگیں گی۔ اور اگر وہاں پر بیج ڈال دیا کانٹوں کا، جھاڑ جھنکار کا، یا سرے سے ڈالا ہی نہیں، یہ تب بھی اگ جائیں گی۔ 5-6 سال تک ایک عورت بچے کے اندر یا تو اچھے بیج ڈالتی ہے، وہ اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا تاجر، اچھا انسان بنتا ہے۔ وہ بعد میں ڈاکٹر ہے، بعد میں انجینئر ہے، کوئی 15-20-25 سال بعد جا کے وہ ڈاکٹر، انجینئر، تاجر بنتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی کیا شناخت ہے؟ اور جب مر جاتا ہے تب بھی اس کی یہ ساری نسبتیں چھن جاتی ہیں۔ آپ نے کہیں سنا ہے کہ کسی مردہ کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ڈاکٹر کو لایا جا رہا ہے، ڈاکٹر کو لایا جا رہا ہے،
صدر کو نہلایا جا رہا ہے، آرمی چیف کو کفن پہنایا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کو دفنایا جا رہا ہے۔ میت کہتے ہیں، میت، ڈیڈ باڈی، اس کی ساری نسبتیں چھن جاتی ہیں، ساری نسبتیں۔ اب وہ نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ وہ وزیر اعظم ہے، نہ وہ صدر ہے، نہ وہ آرمی چیف ہے، وہ محض ایک میت ہے، بے جان لاش۔ تو 20-25 سال پہلے بھی وہ کچھ نہیں تھا، یعنی ابتدائی 20-25 سال تک وہ ایک بچہ تھا، وہ ایک بھائی تھا، وہ ایک بہن تھی، وہ ایک بیٹی تھی، اور مرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں رہا۔ تو درمیان میں تو نسبتیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے لگی ہیں، اور وہ بالکل عارضی ہیں۔ انسان کو جو ڈاکٹر بناتا ہے وہ ڈاکٹر بناتا ہے، بس وہ نسبت عارضی ہوتی ہے۔ ٹیچر انسان کو جو کچھ بناتا ہے وہ نسبت عارضی ہوتی ہے۔ کون سی نسبت دائمی ہے؟ جو آپ بناتی ہیں، جو اندر انسان بنتا ہے، اندر سے جو انسان۔ اصل مایا وہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب باہر کی نسبتیں سب چھن جائیں گی، باہر کی محنت سے باہر کی چیزیں بنتی ہیں، اندر کی محنت سے اندر کی چیزیں بنتی ہیں۔ باہر کی محنت سے مکان بنے گا، چھن جائے گا۔ باہر کی محنت سے فرنیچر بنے گا، چھن جائے گا۔ باہر کی محنت سے قیمتی کپڑے بنیں گے، چھن جائیں گے۔ پھر باہر کی محنت سے جو چیز بنتی ہے اس سے انسان ہر وقت فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ مہنگا سے مہنگا سوٹ بنوا لیں، لاکھوں روپے کا، اسے ہر وقت نہیں پہن سکتی، ہر وقت اسے نہیں پہن سکتی۔ آپ لاکھوں کا فرنیچر خرید لیں، آپ اسے ہر وقت استعمال نہیں کر سکتی۔ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آپ اسے استعمال کریں؟ آپ گاڑی لیتی ہیں کروڑوں روپے کی، آپ اسے ہر وقت استعمال نہیں کر سکتی، چند گھنٹے استعمال کریں گی، ہر وقت استعمال نہیں کر سکتی۔ باہر کی چیزیں، باہر کی محنت سے باہر کی چیزیں بنتی ہیں، اور انسان ان سے ہر وقت فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اندر کی محنت سے انسان کا اندر بنتا ہے، وہ 24 گھنٹے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ واش روم بھی جاتا ہے تو وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اندر کی مایا، اندر کی قیمت، وہ مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ قبر میں وہی نسبت، وہی قیمت انسان کو قیمتی بنائے گی اور کامیاب کروائے گی۔ کسی کے پاس اگر 1000 گاڑیاں ہیں، اس کے ساتھ نہیں جائیں گی قبر میں، اور وہاں جا کے اس کو نہیں بچائیں گی۔ پکڑ کا ذریعہ تو بن سکتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن وہ اسے کام نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ ایک دفعہ اللہ کہتی ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ اندر بن رہا ہے، یہ ساتھ جائے گا، ساتھ رہے گا، یہ کامیاب کروائے گا۔ تو آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری تو کسی کے اوپر بھی نہیں ہے۔ 3 غلط تصورات پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر عورت کو لے کر، 3 غلط تصورات۔ نمبر 1، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کام صرف حکم ماننا ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ عورت کا کام صرف حکم ماننا ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ قرآن نے عورت کو مستقل اخلاقی اور شرعی حیثیت دی ہے۔ قرآن نے عورت کو مستقل اخلاقی اور شرعی حیثیت دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ عورتوں کے لیے اتنے ہی حقوق ہیں جتنی ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ صرف ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں، اور پہلے حق کا ذکر کیا ہے، ذمہ داری کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ، ان کے لیے مثل الذی، اسی کے مثل حقوق ہیں،
علیہن جتنے ان پر ذمہ داریاں ہیں بالمعروف دستور کے مطابق. تو صرف یہ نہیں ہے کہ عورت کا کام تو حکم ماننا ہے. اور کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. جو ایمان لایا اور وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ برابری کی بنیاد پر ہے. اور ایک اتنی بڑی بات بیان فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں. اور تذکرہ کرنے کے بعد فرمائے دونوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم، دونوں کے لیے. یہ بالکل غلط تصور ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کام تو صرف حکم ماننا ہے. اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی. مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں. زندگی کے میدان میں دونوں برابر ہیں. ہاں ذمہ داریاں میں فرق ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے جیسا جسم عطا کیا ہے عضلاتی طور پہ، جینیاتی طور پہ، عورت کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ ڈھنگ ڈھانچہ اور سانچہ اور بناوٹ دی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا اس کے مطابق ذمہ داریاں ڈالی. افضل اور غیر افضل کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہے. مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ذمہ داریوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں، زندگی کے میدان میں اور آخرت کے معاملات میں سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. عورت ہونے کی وجہ سے اعمال میں پیچھے نہیں ہے. وہ بھی جنت کا عظیم سے عظیم درجہ لے سکتی ہے، مرد بھی لے سکتا ہے. ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا عورت کو بنایا اس کے مطابق ذمہ داریاں دی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، مرد سے کہا آپ نے یہ کرنا ہے. وہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، اس کا افضل اور غیر افضل سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو آیت مبارکہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے عورتوں پر، وہ ذمہ داری کا معاملہ ہے. صرف وہ زندگی کے قیام کے لیے ان کی ذمہ داریاں باہر کی ہیں، ان پر اس طرح کی ذمہ داریاں ڈالی گئی، اس کا آخرت کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں. تو ایک بنیادی غلط تصور کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کام صرف حکم ماننا ہے. میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے برابری کی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات دونوں کا ذکر کیا. اور بہت ساری آیتیں ہیں. تو یہ بالکل غلط تصور ہے. دوسرا کہ عورت آزاد ہے. عورت کی آزادی کا مطلب کہ وہ خاندان اور شرعی حدود سے بھی آزاد ہے. یہ غلط تصور ہے. عورت کی آزادی کا مطلب کہ وہ خاندان اور شرعی حدود سے بھی آزاد، جو چاہے کرتی پھرے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. جس طرح وہ غلط تھا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کام صرف حکم ماننا ہے، اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ عورت مکمل آزاد ہے، جو چاہے کرتی پھرے. اسلام نے آزادی کو ذمہ داری سے، حیا سے
اور اللہ کی بندگی سے جوڑا ہے۔ آزاد، بالکل آزاد ہے عورت، بالکل آزاد ہے، لیکن آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بھی نہیں پالنا، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو نہیں سنبھالنا، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں ان کو بھی نہ سنبھالے۔ آزادی بالکل ہے، لیکن ذمہ داری حیا اور اللہ کی بندگی کے ساتھ۔ بندریا نہیں بننا۔ پھرتی ہیں نا بعض آنٹیاں، میرا جسم میری مرضی، وہ وہ انسان نہیں، ایسے انسان نہیں ہوتے۔ جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے گر جائے وہ درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں۔ تو ایک بنیادی غلط تصور کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کام صرف حکم ماننا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ عورت کی آزادی کا مطلب کہ وہ خاندان سے بھی آزاد ہے اور شرعی حدود سے بھی آزاد ہے، یہ بھی غلط۔ تیسری چیز کہ عورت کا سارا کردار صرف گھر تک ہے، اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عورت کا کردار صرف گھر تک ہے، اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے عورت کو خاندان کی بنیادی معمار بنایا ہے، نیکی کے اجتماعی کام میں اسے شریک کیا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حضور سے سوال بھی کرتی تھیں، علم بھی حاصل کرتی تھیں، مسائل پوچھتی تھیں، نمازوں کے لیے بھی جاتی تھیں، عیدین بھی پڑھتی تھیں، جنگوں میں بھی شریک ہوتی تھیں، صدقہ خیرات میں بھی حصہ ڈالتی تھیں۔ جنگوں جیسی مصیبت زدہ چیز، مشکل ترین چیز، ان میں بھی اپنا حصہ ڈالتی تھی۔ تو عورت کے کردار کو گھر تک محدود کر دینا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، امہات المومنین میں سب سے پہلی ماں، مومنین کی ماں، عرب کی کامیاب ترین تاجرہ تھی، کامیاب ترین، تجارت کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام سے نکاح کا سبب بھی وہ تجارت ہی بنی کہ حضور علیہ السلام کو اپنا مال دے کر بھیجا، حضور کی دیانتداری، امانت داری، قابلیت کے چرچے اور قصے سنے، اپنا مال دے کر بھیجا، اپنے غلام کو ساتھ بھیجا، غالباً میسرہ نام تھا اس کا، وہ گیا، واپسی میں اس سے کارگزاری سنی کہ اور چند دنوں کے اندر قافلہ واپس آیا اور پہلے سے کئی گنا زیادہ نفع لے کر آیا۔ میسرہ نے آ کے بتایا یہ تو عجیب انسان ہیں، دھوپ آتی تھی تو بادل ان کے لیے سایہ کرتے تھے، باقی لوگوں پر گرمی دھوپ ہوتی تھی، ان پر بادل سایہ کرتے تھے، مال منٹوں میں بک جاتا تھا، اور آپ کے اخلاق کا، آپ کے نشست و برخاست کا، آپ کی زندگی کا نقشہ کھینچا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جو نکاح کی امید ہی کھو چکی تھی، جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب شادی نہیں کریں گی۔ کتنے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجے تھے، کتنے بڑے بڑے سرداروں نے، لیکن نہیں شادی کرتی تھی۔ تو جس قسم کی وہ ایک آئیڈیل خاتون تھی، ایک بلند کردار کی مالک، جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نظر آئی تو فوراً قبول کیا اس فیصلے کو،
تو عورت کا کردار معاشرتی کردار ہے. معاشرہ صرف مرد سے نہیں بنتا، گھر سے بنتا ہے. گھر سے، یہ ہمارا جو گھر ہے یہ گھر سے ہی بنتا ہے. آج کا بچہ کل کا استاد ہے، کل کا ڈاکٹر ہے، کل کا تاجر ہے، کل کا شوہر ہے، کل کا بیٹا ہے، کل کا باپ ہے، کل کا بھائی ہے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ عورت کی سب سے بڑی طاقت، آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی آواز نہیں. آپ کو لوگ بہکاتے ہیں کہ عورت کی آواز بہت توانا ہے، عورتوں کی آواز بن جاؤ. آزادی نسواں، حقوق نسواں کے نام پہ ورغلایا جاتا ہے. جو آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، جو حقوق اسلام نے عورت کو وہ کوئی نہیں دے سکتا. آپ کی طاقت آپ کی صرف آواز نہیں ہے، آپ کی طاقت آپ کا کردار ہے، آپ کا صبر ہے، آپ کی حکمت ہے، آپ کی تربیت ہے، آپ کا علم اور آپ کا مثالی عمل ہے. آپ کی طاقت، آپ کا کردار، آپ کا صبر، آپ کی حکمت، آپ کی تربیت، آپ کا علم اور آپ کا مثالی عمل. پہلے مضبوط انسان کیوں پیدا ہوتے تھے؟ بڑے بڑے امام غزالی اور رازی اور امام بخاری اور شبلی جیسے لوگ، وہ گھر میں اپنی ماں کا کردار دیکھتے تھے. بچہ 75% سے زیادہ ماں سے سیکھتا ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ مادری زبان. مادری زبان کہتے ہیں، پدری زبان نہیں کہتے. مادر ماں کو کہتے ہیں، پدر باپ کو کہتے ہیں. مادری زبان کہتے ہیں کیونکہ بچہ سیکھتا ہی ماں سے ہے. جو ماں کی زبان ہے وہ بچے کی زبان ہے. وہ لہجہ، وہ الفاظ، جیسی ماں ہوگی ویسے بچے ہوں گے. تو آپ کا کردار، اس زمانے میں کردار عورتوں کے عظیم ہوتے تھے. وہ دیکھتے تھے بچے، میری ماں مصیبت میں کیا کرتی ہے، غصے میں کیا کرتی ہے، بھوک میں کیا کرتی ہے، بیماری میں کیا کرتی ہے. بچہ تو دیکھ کے سیکھتا ہے، وہ تو تربیت سے نہیں سیکھتا. تربیت تو شروع ہوتی ہے کہیں 6 7 8 9 10 سال کے بعد. پہلے وہ دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا کردار اچھا ہے تو بچہ با کردار ہے. بچہ با کردار ہے، گھر با کردار ہے. گھر با کردار ہے تو معاشرہ با کردار ہے. آپ کا صبر، آپ جھنجھلاہٹ کا شکار تو نہیں ہو جاتی، آپ گھبرا تو نہیں جاتی. چوہے کو دیکھ کے جب چیخیں گی چلائیں گے تو بچہ خاک بہادر پیدا ہوگا. چوہے کو دیکھ کے چیخنے چلانے سے بچہ یہی سمجھے گا کہ بس جب چوہا نظر آتا ہے چیخنا چلانا ہے، ڈرنا ہے، خوف کھانا ہے. آپ کا صبر اور آپ کی حکمت اور دانائی، سمجھداری، کوئی بھی معاملہ ہے اس کو ہڑبڑاہٹ میں نہ لیں. اس کو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ. اور یہ آج سے ہی کریں، آج سے. اور آپ کی تربیت، آپ ڈانٹ ڈپٹ کے آمرانہ طریقے سے کام کرواتی ہیں، پولیس بن کے، تھانے دار بن کے، یا ایک ماں بن کے، ایک بہن بن کے. آپ کا لب و لہجہ کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا صبر کیسا ہے، آپ کی تربیت کیسی ہے. آپ تھانے دار ہیں یا آپ ایک بہن ہیں، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک پھپھی ہیں، کیا ہیں آپ؟ آپ کا علم اور آپ کا مثالی عمل. پہاڑوں جیسے حوصلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں بیان کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار؟
وہ کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی ماضی کی داستان ہے، نہیں، وہ اس لیے ہے کہ آنے والی انسانیت سیکھے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ کردار کیا ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر کا قصہ کتنی مرتبہ بیان ہوا ہے قرآن پاک میں، کیسے بھی حالات ہو جائیں، کیسے بھی حالات، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے، آنسو رونا اور آنسو بہانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ شکوے شکایات پر اتر آنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے نقصان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر آپ کے حکمت، دانائی، لقمان علیہ السلام کا قصہ، دیگر انبیاء کی دانائی، بصیرت، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی اور حکمت کے قصے کیوں؟ کہ انسان دانا بنے، سمجھدار۔ تربیت، موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کیسے تربیت کی بنی اسرائیل کی، اور پھر علم اور مثالی عمل، قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس سے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حقوق اور عزت دی ہے، حقوق اور عزت، مہر کا حق جو پوری انسانی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا تھا، مہر کا حق۔ مغرب کے بارے میں دنیا سمجھتی ہے کہ مغرب نے عورت کو بہت آزادی دی ہے، انہوں نے آزادی نہیں دی، انہوں نے غلامی دی ہے۔ وہ عورت جو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کر اپنا سب سے بڑا کردار ادا کرتی، اس کو کاؤنٹر پہ بٹھا دیا جھوٹی مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے، بس تم نے ہنستے رہنا ہے پاگلوں کی طرح، جو کوئی آئے گا اس کے ساتھ ہنس کے بات کرنی ہے بس۔ اس کو تو ایک بکاؤ مال بنا دیا کہ تم نے ہنسنا ہے، ہم تمہاری تصویر اتاریں گے اور پھر بورڈ پہ لگا دیں گے، بل بورڈ بن جائے گا، تم تشہیر کے قابل ہو، بس ماڈل بنا کے رکھ دیا ہے عورت کو۔ ماڈل کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ چند سال، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ نہیں، پھر وہ اینگزائٹی اور ڈپریشن اور پھر نفسیاتی مسائل اور پھر ان کا علاج اور پھر خودکشی۔ اربوں ڈالر کی دوائیں، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سب سے زیادہ نفسیاتی دوائیں بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں۔ ان کے پاس پیسے کی تو کمی نہیں ہے، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے حدود اور قیود اور زندگی کی ذمہ داریوں کو خلط ملط کر دیا۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اگر پاگل ہو گیا انسان۔ اللہ نے مہر کا حق دیا سب سے پہلے عورت کو، یہ عزت کے لیے ہے، یہ ایک علامتی رقم ہوتی ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی قیمت لگائی جا رہی، یہ اس کے علامت کہ آج سے تمہاری ساری ذمہ داریاں میرے ذمہ ہیں، مالی ذمہ داری، یہ اس کی علامت ہے، یہ ایک علامتی رقم ہوتی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دیا کرو۔ اگر مہر خوشی خوشی نہیں دو گے تو زندگی کے اخراجات خوشی خوشی خاک برداشت کرو گے۔ جو پہلی رقم بطور علامت دی جا رہی ہے، اسی کو جب بوجھ سمجھ لیا تو وہ ساری زندگی شوہر بیوی کے خرچے کو بوجھ ہی سمجھے گا۔ اس لیے فرمایا خوشی خوشی دو، یہ پہلا موقع ہے، زندگی بھر تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ خوشی خوشی ہو۔ دوسرے نمبر پر وراثت کا حق، وراثت کا حق، للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، تو وراثت کا حق دیا ہے، للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ کوئی نہیں دیتا تو حرام کھاتا ہے ساری زندگی۔ وہ حج، وہ عمرے،
وہ شادیاں جو وہ بچوں کی کرتے ہیں، جو گھر بناتے ہیں، جو بلڈنگیں بناتے ہیں اور جو گاڑیاں خریدتے ہیں، بہنوں کا حصہ مار کے، بیٹیوں کا حصہ مار کے، وہ سب حرام ہے، سب ناجائز ہے۔ اولاد کے بالغ ہونے تک ماں باپ کے ذمہ، والد کے باپ کے ذمہ خرچہ ہے، بیٹے کے بالغ ہونے تک۔ بالغ ہونے کے بعد خرچہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی باپ کرتا ہے وہ احسان ہے۔ یہ آپ کو نیا مسئلہ معلوم ہوگا آج۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ یہی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بالغ ہونے تک اخراجات والدین کے ذمہ ہیں، اور بیٹے کے اخراجات اس وقت تک ہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ شادی ہو گئی تو سارے اخراجات شوہر کی طرف چلے گئے، پھر اس کا حصہ ہے میراث میں، باقی کچھ نہیں۔ باقی جو کچھ والدین کریں گے وہ نیکی ہے، وہ احسان ہے، وہ پیار ہے، محبت ہے، ہدیہ ہے، وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ بیٹا بالغ ہونے تک باپ اس کا ذمہ دار ہے۔ جب بالغ ہو گیا تو اپنا کمائے، پھر باپ کے ذمہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور بیٹے زندگی میں مطالبہ کر دیتے ہمیں ہمارا حصہ دے دے، کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جب تک والدین زندہ ہیں اولاد کا میراث میں 1% نہیں ہے۔ جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر میراث کے حصوں کے مطابق ہیں کہ بیٹے کو دگنا ملے گا، بیٹی کو اس کے مقابلے میں آدھا۔ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہے کہ مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصے۔ بالکل زیادتی نہیں ہے، 100% انصاف ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھیں کہ 2 بہن بھائی ہیں، بھائی کو مل گئے 50 لاکھ روپے، بہن کو مل گئے 25 لاکھ روپے میراث میں سے۔ 2 سال کے بعد بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بہن کے پاس شاید 25 کے 25 پڑے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے خرچے اس کے ذمے نہیں ہیں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے، اس کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو لے دے کے اتوار بازار جائے گی، کوئی لنڈے سے چیزیں لے آئے گی، اور کیا کرے گی؟ وہ بھی اگر کرے گی تو، ورنہ شوہر کے ذمے۔ تو اس کے اخراجات اس کے ذمے ہیں ہی نہیں۔ اور مرد اس کے ذمے بہت سے اخراجات ہیں۔ بھائی ہے تو بہن، باپ ہے تو بیٹی، چچا ہے تو بھتیجا بھتیجی، بیٹا ہے تو ماں باپ۔ تو ایک آدمی کے ذمے بہت سے خرچے ہیں، اس کو اللہ نے اس لیے دگنا دیا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے۔ انصاف تب نہ ہوتا اگر دونوں کو برابر دیا جاتا، کہ ایک کے تو ذمہ اخراجات ہی نہیں ہے، دوسرے کے ذمہ بہت سارے اخراجات ہیں۔ تو عورت کو اللہ نے میراث دی ہے۔ وہ ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ جہیز میں لگا دیا سب کچھ اور بعد میں کہا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ بس ختم۔ شریعت کہتی ہے کہ جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے شریعت میں۔ کوئی جہیز، جس کو ہم جہیز سمجھتے ہیں، وہ سب شوہر کی ذمہ داری ہیں۔ ماں باپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ بیٹی کو رخصت کریں نکاح کر کے، باقی اچھا بیڈ چاہیے تو شوہر بنوائے، اسے فریج چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، اسے گرمی سردی کے کپڑے چاہیے، کمبل چاہیے، بسترے چاہیے تو وہ بنوائے نا۔ حضرت علقمہ فرمایا کرتے تھے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہے جو لڑکی والوں سے جہیز لیتا ہے، دنیا کا سب سے مہذب ڈاکا ہے۔ 20-25 سال تک ایک انسان اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پوستا ہے، تربیت کرتا ہے، اخراجات برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے جہیز کے وہ اٹھاتا ہے خرچے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں۔ اب رہی یہ بات، فوراً آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حضرت فاطمہ کو دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں، باقیوں کو کیا دیا تھا؟
نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جتنا حضور نے دیا تھا اتنا دے دیا کریں، وہ چٹائی تھی، کوئی مٹکا تھا، کوئی مشکیزہ تھا، اتنا دے دیا کریں۔ تیسری بات، حضرت علی حضور کے ماتحت تھے، آپ کے آپ کے سرپرستی میں تھے، آپ کی کفالت میں تھے۔ وہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، وہ حضرت علی کو دیا کہ تمہارے گھر کی ضرورت ہے، چلو میں تمہیں لے کے دیتا ہوں۔ اور 1 منٹ کے لیے چلو یہ سب باتیں بھی چھوڑ دیں، ضرورت کے لیے دیتے ہیں، تو اس گھر میں کیا ضرورت ہے جہاں پہلے ہی سب کچھ ہے، ہر چیز ہے پہلے سے، وہاں فریج بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، سب کچھ ہے شوہر کے گھر میں، اور مزید سامان رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، پھر بھی جہیز لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اور برانڈ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں یہ دنیا کا سب سے مہذب ڈاکہ ہے۔ اور ایسی شادیوں میں برکت نہیں ہوتی، وہ لگی رہتی ہے ساری زندگی چک 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 چک، وہ ختم ہی نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ نے عورت کو مہر کا حق دیا، وراثت کا حق دیا، اور عزت اور حسن معاشرت یہ عورت کا حق ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے، مردوں کو حکم ہے۔ اور آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، بہتر ہے، جس کا حسن اچھا سلوک، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کہ میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ ہے۔ عورت کو بھی حکم ہے کہ شوہر کی تحقیر نہ کرے، تذلیل نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، گھر کو میدان جنگ نہ بنائے رکھے۔ اسلام دونوں کو کردار دیتا ہے، دونوں کو حقوق دیتا ہے، اور دونوں سے اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے۔